السلام علیکم ناظرین، اسی طرح اسلامک تقریر کے لیے میرے یوٹیوب چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو سیدھے آپ تک پہنچے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. صدر محترم، ناظم جلسہ، اس علاقے کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور سائیڈ میں بیٹھ کر کے سن رہی میری ماں اور بہنوں، آپ کس علاقے میں شاید کہ پہلی بار آنے کا مجھے موقع ملا، یوٹیوب اور آئی پلس ٹی وی وغیرہ میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ تک کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات ماننا بہت ضروری ہے. کسی کو بھی ٹیچر کو خوش کرنا ہو تو ٹیچر جو بولے وہ بات مان لو. یہ ہوم ورک کر کے آنا، ٹھیک ہے، کر کے آئے تو ٹیچر خوش. باپ کو خوش کرنا ہو تو باپ جو بولے، فادر جو بولے اس بات کو کر لو. آپ کے فادر، آپ کے ابو، آپ کے باپ خوش. آپ کی ماں کچھ بولے، ماں کی بات آپ نے مان لی تو ماں بھی خوش.
شوہر کوئی بات بولے میری بیوی یہ کر دینا، یہ کھانا بنا دینا، شوہر کہیں سے آیا اور وہی دیکھا جو اس نے آرڈر دیا تھا وہی کھانا بن کر کے رکھا ہوا ہے، شوہر بھی خوش۔ یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی کی بات مان لی جائے تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی، شوہر بھی ناراض، باپ کی بات نہ مانی تو باپ بھی ناراض، اپنے ٹیچر اپنے استاد کی بات کو اگر آپ نے نہیں مانا، آپ کا ٹیچر آپ کا استاد بھی ناراض، آپ کے بڑے لوگوں نے کچھ کہا اور آپ نے اس کی باتوں کو دھیان نہ دیا، ان کی باتوں کو اگنور کر دیا تو آپ کے بڑے آپ سے ناراض۔ یہی دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، اللہ یہی دستور، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اور لوگوں سے کہہ دیا او میرے بندو، او میرے بندو، میرا یہ فلاں فلاں حکم ہے، فلاں فلاں میرا ججمنٹ ہے، دنیا کے اندر میں نے تمہیں زندگی دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہیں دو راستے میں نے بتا دیے، دو راستے میں نے تمہیں سکھا دیے، یہ برائیوں کا راستہ ہے اور یہ اچھائیوں کا راستہ ہے، یہ راستے میں تم چل پڑو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، اور اگر اس راستے کے اوپر تم چلو گے تو جنت کے اندر جاؤ گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، اے میرے بندو تم مجبور نہیں ہو، تم آزاد ہو، تم کو میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے، تمہارا دل چاہے تو نماز پڑھنا چاہے تو نہ پڑھ، لیکن اگر تو نے نماز پڑھی تو میری بات مان لی، اور اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو میری بات نہ مانی، اگر نماز پڑھ لیا تو میرا شکریہ ادا کیا، اور اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو میرا شکریہ ادا نہ کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بندہ چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے، نعمتیں ملی ہوئی ہے، ساری نعمتیں ملی ہوئی ہے، یہ ہوا جو تم لے رہے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین کے اوپر چل رہے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ پیر یہ آنکھیں یہ دل یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر ان نعمتوں کا اگر تم شکریہ ادا کیا کرو تو تم اللہ کی نظر میں محبوب بندہ بن جاؤ گے، اور اگر تم نے شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ سمپل سی بات سمجھ لیں، لیکن ایک بات ذہن میں ڈالیں، وہ عورت زیادہ خوشحال رہتی ہے، وہ لیڈی، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی خوشی اور ناخوشی کو جانتی ہے، تیرے شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، تو وہ بیوی وہی کام کرتی جو اس کا شوہر چاہتا ہے۔ ایک بیٹا وہی کام کرتا ہے جو اس کا باپ پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو کام اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے۔ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کہ اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا کیا ناپسند ہے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں جانیں گے تب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور تب تک ہم جنت کے اندر جا نہیں سکتے اور اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچا نہیں سکتے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے آج کی اس پروگرام کے اندر یہی جانیں گے اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا کیا ناپسند ہے۔ پوری بات تو نہیں بتا سکتے ورنہ پوری رات گزر جائے گی، لیکن کچھ اہم باتیں، پوائنٹس خاص
آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے۔ آج وہی چیز ہم سیکھیں گے، جو اللہ کو پسند ہے وہی کام کریں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی جگہوں پہ فرمایا او میرے بندے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کہیں فرمایا اے میرے بندے یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہ کبھی بھی مت کرنا، ہے نا قرآن میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے پہلا پسند دیکھیے، قرآن اعلان کرتے کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے میرے دنیا میں رہنے والوں بندو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تم نے دنیا کے اندر بھیجا صرف کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، دوڑنے کے لیے نہیں، انجوائے کے لیے نہیں، مستی کے لیے نہیں، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں، بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے لیعبدون، تاکہ تم میری عبادت کرو، عبادت کرنے کے لیے پیدا ہو۔ یعنی جو بھی لڑکا یا جو بھی لڑکی، جو بھی گرل یا جو بھی بوائے، کوئی بھی ہو جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، آذان ہو اور آذان سن کر کے مسجدوں میں جاتا ہو، سجدہ کرتا ہو، قیام کرتا ہو، تو اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک بھی تم مت کرنا، اس عبادت کے اندر کسی کو پارٹنر بھی تم اپنی زندگی میں مت بنانا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو دنیا میں رہو، ٹھیک ہے، کماؤ کھاؤ ساری چیزیں کرو، لیکن آذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی تو فوراً تم مسجد کی طرف قدم بڑھا دو، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کے اندر توحید ہونا ضروری ہے۔ ایک اور بات بتا، آپ نماز پڑھ لو زندگی بھر، روزہ رکھ لو، ایمان سے یہ پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، سارے اعمال کر لو، لیکن اگر تو نے شرک کر لیا اپنی زندگی میں تو تیرے سارے کے سارے اعمال برباد، سارے کے سارے اعمال برباد۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، اے مالدہ کے لوگوں، اے بنگال کے لوگوں، زندگی میں کبھی بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، جتنی بھی عبادت کرو خالص اللہ کے لیے عبادت کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا توحید بہت زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ اگر توحید کی حالت میں انسان مر جائے گا تو جنت کے اندر جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اے معاذ بن جبل ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، اگر تمہیں گوٹی گوٹی بل کر دیا جائے، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اے معاذ ابن جبل تم ساری چیزیں کروا لینا، لیکن اے معاذ ابن جبل تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، عبادت کرنا تو صرف اللہ کی کرنا، سجدہ کرنا تو صرف اللہ کے سامنے کرنا، رکوع کرنا تو صرف اللہ کے لیے کرنا، مانگنا تو صرف اللہ ہی سے مانگنا، عزت و ذلت کا مالک سمجھنا تو صرف اللہ کو سمجھنا۔ توحید اللہ کو بہت زیادہ پسند، اتنا پسند حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
जन्ना, या फिर कहीं फरमाया मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो कि वो मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मरा हो, यानी अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न करता हो, पार्टनर किसी को ना बनाता हो, अल्लाह की जात के ऊपर वो भरोसा करता हो, अल्लाह की जात के ऊपर वो तवक्कुल करता हो, अल्लाह को अल्लाह मानता हो, इबादत करता हो, और इसी के ऊपर मौत हो गई तो दखल जन्ना, जन्नत मिल जाएगा। लेकिन आज के मुसलमान देखिए, शादी को 2 साल 3 साल 4 साल बेटा बेटी नहीं हो रहा है, किसी ने बताया अरे चला जा फला के यहाँ मिल जाएगा, बताया चला भी गया, मांग भी लिया, हालांकि कुरान में ये सारी चीजें मौजूद हैं। ओ मेरे बंदो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, सूरा उठाइए 25वां पारा, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। उस अल्लाह के लिए आसमान और जमीन के खजाने, वो जमीन का भी मालिक है, वही आसमान का भी मालिक है। मियाँ बीवी की मिलन होने के बाद अल्लाह जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे, जिसे चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों मिक्स करके दे, दोनों मिला जुला करके दे, और जिसे चाहे बाज रख दे। दुनिया की सारी ताकतें उसे औलाद नहीं दे सकती। कुरान अगर औलाद देने की ताकत होती, कुरान में ये वाक़या मौजूद, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है। एक बार नजर पड़ी हजरत मरियम के ऊपर, हजरत मरियम बेमौसम फल खा रहे हैं, बेमौसम फल, अभी आम का सीजन नहीं है और आम खा रहा है, बेमौसम फल, सेब का नहीं है, सेब खा रहा है। हजरत मरियम को पुकार करके उनके खालू हजरत ज़करिया ने पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आई मरियम ये कहां से तेरे पास आ गया, कौन ला करके देता है? जवाब देते कालत हुआ मिन इंदिल्लाह वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। ये अल्लाह की तरफ से मुझे मिलता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के दौलत नवाजता है। और मेरे भाइयों, जरा कुरान की आयतें सुनो, मंत्र नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुरान की आयतें सुन लो। कुरान की आयत ऐसी किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं है। कुरान की किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वही वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों का इनकार करने की कोशिश की, उसके ऊपर मेरी तकरीर है यूट्यूब के अंदर, आप देखिए, बताया है कुरान का इनकार करने वालों का अंजाम क्या होता है। कुरान की एक एक आयत, एक एक हाथ में एक एक लफ्ज मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया है। और मेरे भाइयों, हज़रत ज़करिया ने कहा जब भी मौसम फल अदा कर सकता है तो 80 साल में भी मुझे अल्लाह औलाद दे सकता है। यही ख्याल आया और अल्लाह से दुआ करने लगे, आय अल्लाह व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। आय अल्लाह, ज़करिया तुझसे गिड़गिड़ा रहा है, फरियाद तुझसे कर रहा है, दुआएं तुझसे कर रहा है, रब्बी ला तज़रनी फरदा, ऐ अल्लाह तुम मुझे तन्हा न छोड़ना, अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। 80 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और 80 साल की उम्र में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद जैसी दौलत से नवाजा, हजरत यहया अता कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, यानी अगर औलाद ना हो तो मेरे प्यारे साथ तो कभी भी जिंदगी में शिर्क मत करना, मांगना तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना।
तौहीद अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है और बड़ा प्यारा मंजर बयान किया है कि क़यामत का मंजर होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। आदमी का हाल तो ये होगा कि बाप बेटे से भागेगा तो बेटा बाप से, माँ बेटी से तो माँ, माँ बेटी से तो बेटी माँ से, शौहर बीवी से तो बीवी शौहर से, भाई भाई से जुदा होगा। ऐसे मौसम में एक आदमी को अल्लाह ताला बुलाएगा, आवाज देगा, इधर रहा। मंजर देखिए, मंजर मुसलमानों, मालदा के लोगों और बंगाल के लोगों, ये दौलत अपनी जिंदगी में हासिल करो। अभी बहुत सी बातें बता, बुलाएगा इधर, ठीक है, ठीक। जैसे अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला कहेगा इसके गुनाहों का रजिस्टर लेकर के आओ। तो इसने दुनिया में कितना गुनाह किया, यानी हम जो भी गुनाह करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। फरिश्ता एक रजिस्टर लेकर के आएगा, हत्ता मद्दल बसर, यहां तक के नजर जहां तक जाती होगी उतना बड़ा रजिस्टर होगा, उतना बड़ा रजिस्टर। अल्लाह ताला कहेगा खोलो, रजिस्टर खोला जाएगा, गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ है पूरा का पूरा। दूसरा रजिस्टर लाएगा, वो भी गुनाहों का भरा हुआ है। तीसरा लाएगा, वो भी भरा हुआ है। चौथा लाएगा, वो भी भरा हुआ है। यानी इसी तरह कर करके 99 रजिस्टर लाए जाएंगे और 99 रजिस्टर भरे हुए होंगे गुनाहों से, आपसे, जुल्म से, अत्याचार से, जुल्म ज्यादती से, गुनाहों से, पाप से। वो रजिस्टर, वो कॉपी भरी हुई होगी। अल्लाह ताला कहेगा आई मेरे बंदे अकतबती अज़लमता कतबती अल-हाफिज़ून, आई मेरे बंदे कहीं मेरे फरिश्ते ने तो तेरे ऊपर जुल्म नहीं कर दिया, कहीं मेरे फरिश्ते ने तो कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया है। वो इंसान रजिस्टर को देखेगा, इधर से पलटेगा, फिर इधर पलटेगा, फिर इधर पलटेगा, एक बार पढ़ेगा, दोबारा पढ़ेगा, पूरा का पूरा देखेगा, नजर दौड़ाएगा और कहेगा अल्लाह तेरे फरिश्ते ने कोई भी गलत नहीं लिखा है, वही लिखा है जो मैंने दुनिया में किया है। तेरे फरिश्तों ने सच लिखा है। हाँ अल्लाह, मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं इन गुनाहों का इकरार भी कर रहा हूँ, मैं इन गुनाहों को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। मैंने ये गुनाह किए, मैंने ये गुनाह किए, मैंने ये गुनाह किए। अब अल्लाह कहेगा बंदा बता, क्या तेरे पास कोई नेकी भी है जो नेकी ला करके तराजू में डाल दिया जाएगा। नेकी का तराजू, तराजू के अंदर एक तराजू के पल्ले के अंदर गुनाह रखे हुए और एक तराजू अभी खाली है। तेरे पास कोई नेकी है तो लेकर के आ जा। वो कहेगा इतने ज्यादा गुनाह और कौन सी नेकी लेकर के आऊं कि ठीक ठाक बच जाऊंगा। आदमी ऐसी हार जाएगा, मैं गया, खत्म खत्म, अब मेरा कोई चारा नहीं है कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है, अब मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, तो जहन्नम मेरा है ही कंफर्म। ऐसे सर झुका गया आदमी। जब कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जब आदमी बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, तो सर झुका देता है। क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। कल क़यामत के दिन भी इंसान अपने सर को झुका देगा, अल्लाह ताला को बंदे के ऊपर रहम आएगा और अल्लाह ताला कहेगा ओ बंदे अपना सर उठा, अपना सर उठा। ऐ मेरे बंदे तू अपना सर उठा, तेरी एक नेकी मेरे पास मौजूद है, एक नेकी मेरे पास मौजूद है। कहेगा कौन सी नेकी है। अल्लाह ताला एक छोटा सा दांत निकालेगा, जिसको हदीस के अंदर बिताका कहा गया है। वो कार्ड निकालेगा, एटीएम कार्ड की तरह छोटा सा वो कार्ड निकालेगा और उस कार्ड के अंदर ये जुमला लिखा हुआ होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जुमला लिखा हुआ होगा। वो कहेगा इससे क्या होने वाला अल्लाह, इससे क्या होगा अल्लाह। बंदा कहेगा ये छोटा सा ताक ला इलाहा इल्लल्लाह क्या काम करेगा। अल्लाह ताला कहेगा
بندے تو نے دنیا میں توحید والی زندگی گزاری تھی، تو نے شرک نہیں کیا تھا، تو نے بہت گناہ کیا لیکن شرک نہیں کیا تھا، کہے گا نہیں اللہ میں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اب اس تاک کو، اس کارڈ کو، اس پنے کو، اس لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے اس کاغذ کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پلے میں رکھے گا، جیسے اس پلے میں رکھا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ گناہوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ توحید دیکھ کے توحید کتنی بڑی دولت ہے، توحید کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں، جان جائے تو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پہ چند مورتیاں تھیں، چند قبریں تھیں، چند مزاریں تھیں، اور وہاں پہ یہ لوگوں نے شرط لگا رکھا تھا جو بھی یہاں پہ گزرے گا اس کو کچھ نہ کچھ چڑھا کر کے جانا ہوگا، کچھ نہ کچھ چڑھا کر۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک آدمی گیا کہ نہیں جانا دیں گے، یہ روک دیا اسے، جسے دیکھیں ٹرینیں چلتی ہے، ٹرینیں چلتی ہے کہ نہیں، روک دیتا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھائے گا نہیں جا سکتا، روک دیا نہیں جا سکتا، کیا کرنا پڑے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں، پیسے بھی نہیں، کچھ نہیں، مکھی ہے، مکھی کو مار، اس کے اوپر چڑھا۔ اس نے سوچا مکھی مار کے چڑھانے میں کیا، مارا، چڑھا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے یہ کام کرنے کی وجہ سے دخل النار، وہ آگ جہنم کے اندر چلا گیا۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں دوسرا ساتھی بھی آگے بڑھا اور اس سے کہا گیا تو بھی چڑھا، اس نے کہا میں چڑھا نہیں سکتا، میں غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا اگر تو نے چڑھایا نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مرڈر کر دیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ اس نے کہا جو بھی کرنا کر لو لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ لوگوں نے پکڑا، قتل کر دیا۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، اس توحید کی بنیاد پہ وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو توحید بہت زیادہ پسند ہے۔ اب دوسرا کام کیا پسند ہے؟ توحید بتا دیا، توحید بہت زیادہ پسند ہے۔ کبھی بھی توحید کے معاملے میں کمپرومائز مت کرنا۔ توحید اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنا آپ سمجھ لو توحید میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں۔ ایک پسند ہو گیا، ایک ناپسند دیکھیے، یہ پسند ہے، اب زندگی میں اس کو آپ ذہن میں ڈال دیں، ایک ناپسند ہے۔ وہ ناپسند کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک، شرک جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پہ بھروسہ کر لے کہ روزی روٹی یہ بھی دیتا ہے تو روزی روٹی یہ بھی دیتا ہے، یہ سمجھ لینا، بیٹا یہ بھی دیتا ہے تو بیٹا یہ بھی دیتا ہے، یہ سمجھ کر کے اگر کسی کے آپ نے مانگا، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئی عبداللہ ابن عباس سن، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا، مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنا تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کبھی بھی مت مانگنا۔ پھر قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کے بے وقوف کون ہے؟ جو قبر والوں کو پکارتا ہو حالانکہ اس کے پکار قبر والا قیامت تک سن نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی شرک سے منع کیا گیا ہے، اور یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکات دے دے، حج کر لے، پوری زندگی بھر عبادت کر لے، لیکن اگر شرک کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ساری عبادتیں بیکار، نماز بیکار، روزہ بیکار، تہجد بیکار، صدقہ خیرات بیکار،
دخل النار جہنم میں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ سب کرنا شرک ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ دو بات، ایک پسند والی بات سمجھ لیا، ایک ناپسند والی بات سمجھ لیا۔ اب ایک پسند والی بات، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیا ہے؟ سنو مالدہ کے لوگوں، اور جو بتا رہا ہوں صرف سن کے جانا نہیں، عمل بھی کرنا بھائی۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، دوسرا عمل جو اللہ کو بھی پسند ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، کون سا عمل؟ نماز۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو نماز اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے، کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھے اور ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھے، تو حدیث صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور حدیث قدسی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما تزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ جب نماز کوئی پڑھے، تہجد کی نماز کوئی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکا سے، اس لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر حدیث کی آگے لکھا ہوا ہے جب بندہ یہ کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے، بندہ پھر اس آنکھ سے کبھی غلط چیز نہیں دیکھتا، اللہ ان ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ہاتھ کبھی بھی غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، ان پیروں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ پیر کبھی بھی چل کر کے کبھی غلط کام کی طرف نہیں جاتے، ان کانوں کی حفاظت، ان آنکھوں کی حفاظت، ان دلوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دلوں کی حفاظت کرنے والا اور دلوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے نبی کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، نبی اکرم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ نماز پڑھو گے، آپ کی آنکھوں سے غلط کام کر رہا ہے، آپ نہیں کریں گے، کان سے سن رہا ہے، نہیں کریں گے، پیر سے کہیں جا رہا ہے، نہیں جائیں گے۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب سے سن لو اور نمازی نہ پڑھو تو کیا فائدہ؟ بے شک نماز انسان کو بھی حیائیوں سے، برائیوں سے، زناکاریوں سے، شراب سے، جوا سے، ان تمام چیزوں سے یہ نماز لوگوں سے روکتی ہے، لوگوں کو روکتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے۔ ہماری نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھتے اور کہتے ہیں مسلمان ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نام کا مسلمان، ٹائٹل ہے، مسلمان نہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ لسٹ میں، ووٹر کارڈ میں، آپ کے آئی ڈی پروف میں ہے، آپ کے سماج کی نظروں میں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ سنو مالدہ کے لوگوں، آزان ہو رہی ہے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، کوئی مطلب نہیں ہے نماز سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ او لوگوں، محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو، نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم
آخری وقت میں آپ کی روح زندگی، آپ کی روح آپ کی باڈی سے نکلنے والی ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور ایسے موقع پہ امام کائنات کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ جملے یہی نکل رہے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں، نماز 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 کا خیال کرنا، کبھی بھی تم نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ آخری وقت میں نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نماز کے بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ میرے نبی کو نماز اتنی زیادہ پسند تھی، اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ نماز پسند تھی، نبی اکرم کہتے ہیں جب مجھے کبھی ٹینشن ہوتا ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھر میں ٹینشن، فیملی کے ساتھ، سماج کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا۔ آج کے زمانے میں لوگ کیا کرتا ہے، جب ٹینشن ہو گیا تو پی لیا، چڑھا لیا، ہاں شراب پی لیا، بہت زیادہ ٹینشن ہے پی لیا۔ اور آج کل تو مسلمانوں میں یہاں سی بات ہو گئی، پینے لگا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں یہ شراب کتنا ڈینجر بیماری ہے، سنو، پی لیا کیوں؟ ٹینشن دور کرنے کے لیے، بھائی بہت ٹینشن، یا نیند کی گولی کھا لیا، ٹینشن دور ہو جائے گا، یا کوئی ٹینشن ہے تو اپنا سر پھوڑ لیتی ہے، کیا کیا کرنے لگتی ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو، جب ٹینشن میں ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، نماز، اور کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز یہ جنت کا یہ پاسورڈ ہے، یہ یہی کنجی ہے، یہی چابی ہے۔ امام ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ آپ اگر کسی گھر میں جا رہے ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے تو آپ کو چابی چاہیے، چابی لگائیے گا تب دروازہ کھلے گا، تب اندر جا پائیں گے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کے پاس نماز ہے تب دروازہ کھلے گا، تب جنت کے اندر انٹری کر پائیں گے۔ نماز نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، سنو، اگر نماز نہیں ہے تیری زندگی میں تو جنت کے اندر تو انٹری نہیں کر سکتا، جنت کے اندر تو جا نہیں سکتی اگر تیری زندگی میں نماز نہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی اکرم نے کبھی اعلان کر دیا یہ جملہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل۔ سنیے مالدہ کے لوگوں یہ حدیث سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، اللہ اس گھر کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس گھر والا رات کی تاریکی میں اٹھے، رات کی تاریکی میں اٹھے، وضو بنائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو، نظر پڑے اپنی بیوی کے اوپر، بیوی کو بھی اٹھائے، نظر پڑے اپنی بہن کے اوپر، اپنی بہن کو اٹھائے، نظر پڑے اپنے بھائیوں کو اٹھائے، نظر پڑے اپنے بیٹیوں کے اوپر، اپنے بیٹیوں کو اٹھائے اور کہے بیٹی ہو، او میری بہنوں، او میری بیویوں اور میری ماں، سنو اٹھو نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بیوی انکار کر دے، ارے جائیے نہ پڑھیے، ہم کو کیا ٹینشن دے رہے، ہم نے پڑھے، لیکن شوہر کیا کرے، پانی لائے، حدیث کے الفاظ ہے پانی لائے اور پانی اپنی بیوی کے چہرے پہ مار دے، مار دیا، اب جیسے پانی مارے گا ظاہر سی بات آنکھ کھل جائے گی۔ بیوی اٹھے، وضو بنائے اور دونوں کے دونوں نماز ادا کر لے، دونوں کے دونوں تہجد کی نماز پڑھ لے،
اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہو؟ آئی میری بیوی یہ کہے تو دنیا میں میرا پارٹنر ہے، تو دنیا میں میرا ساتھی ہے، لائف پارٹنر ہے، اور میری بیوی آخرت کا بھی میرا پارٹنر بن جا، آخرت میں بھی تو میرا سپورٹ کر دے، دنیا میں تو میرا سپورٹ کیا کرتی ہے، آئی میری بیوی تو آخرت کے لیے بھی میرا سپورٹ کر دے۔ بیوی اٹھے وہ بھی وضو بنائے وہ بھی نماز پڑھے، بہن اٹھے وضو بنائے وہ بھی نماز پڑھ لے، ماں اٹھے وہ بھی وضو بنائے وہ بھی نماز پڑھ لے، بھائی اٹھے وہ بھی وضو بنائے وہ بھی نماز پڑھ لے۔ ایسا گھر ہے ہمارا، ایسا ماحول ہے ہمارا۔ پھر آگے دیکھو، رحمہ اللہ امرأۃ قامت من اللیل، میری بہنوں آپ بھی آئی ہوئی سنو، اے لڑکیوں جن کی شادیاں ہو چکی ہے سنیے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم کرتا ہے، اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ اس عورت کو جو رات کی آخری پہر میں اٹھے نماز تہجد کے لیے اور اٹھے وضو بنائے، نظر پڑے اپنے شوہر کے اوپر، گھر گھر سو رہا ہے شوہر، اب بیوی بڑے پیار سے کہے میرے شوہر اٹھ اٹھ اٹھ، آئی میرے شوہر اٹھ، چل نماز پڑھ لے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کہے جاؤ نماز پڑھو، بہت تھکا ہوا دن بھر کام کیا بھاگے جا، نماز نہیں پڑھو۔ بیوی کا بہت کلا ہے نا، کیسے بھی اٹھا سکتی، کچھ بھی نکال سکتی، اس کے پاس بہت سی کلا ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلا دیا ہے۔ آئی میرے شوہر پیار سے بولے، اے میرے ڈارلنگ، اے میرے سردار، اے میرے لائف پارٹنر، اٹھ اٹھ، دنیا میں تو میرا سپورٹ کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی تو میرا سپورٹ کر، اکیلے نماز پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، آئی میرے شوہر چل تو بھی وضو بنا، تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لے۔ نہیں مانے تو بیوی لائے پانی وہ بھی مار دے، اٹھ۔ اب ظاہر سی بات ہے میاں بیوی چلتے رہتا مذاق تو چلتا ہی ہے، پانی لائے بیوی اور شوہر کے اوپر چھڑک دی، اٹھ نماز پڑھو۔ اب شوہر بھی سمجھ جائے یہ چھوڑے گی نہیں، اٹھنا ہی پڑے گا، چلو بھائی اٹھ گیا، وضو کرا لیا، دونوں کے دونوں، شوہر آگے بیوی پیچھے، ایک ساتھ نہیں آگے پیچھے، دونوں کے دونوں نماز ادا کر لے۔ امام کائنات فرماتے صلو باللیل والناس نیام، اے کائنات کے لوگوں جب دنیا میں لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت اٹھ کر کے تم نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی زیادہ پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، عرش والا قیامت کے دن اعلان کرے گا اور فرشتوں سے اعلان کروائے گا، فرشتے چیک چیک کر کے کہیں گے او تہجد پڑھنے والوں اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں، آئے اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے والوں، آئے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرنے والوں، کہاں ہو کدھر ہو، آ جاؤ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ تو داخل ہو جا، انٹری کر جا، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ چلا جا، سلامتی کے ساتھ چلا۔ غور کیجئے منظر، کیا میری بہنوں ایسا کر سکتی ہو؟ اپنے شوہروں کو ایسے جگا سکتی ہو؟ اپنے بھائیوں کو ایسے جگا سکتی ہو؟ اپنے باپ کو اپنے فادر کو ایسا کر سکتی ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تو یہ کرنا پڑے گا، اگر جنت میں جانا تو یہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو۔ بیوی ہے لیکن شوہر آپ کا جہنم میں جا رہا، اپنے شوہر کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ اپنے شوہر کو۔ قرآن کو یہ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم خود کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بچو
اور اپنے گھر والے کو بچاؤ، خود بچو، اور اپنے شوہروں کو بچاؤ، خود بچو، اور اپنے بیویوں کو بچاؤ، خود بچو، اور اپنے بیٹیوں کو بچاؤ، خود بچو، اور اپنے سماج کے لوگوں کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یعنی یہ عمل کرو گے تو جہنم سے بچو گے، جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نماز پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز کیا پسند ہے؟ نماز۔ اور دوسری کیا چیز ناپسند ہے؟ دیکھیے سنا رہا ہوں، جو دوسری بات جو اللہ کو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا ہے، کیا؟ تکبر، گھمنڈ، فخر۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، کسی کے پاس پیسہ ہو گیا، ہم تم سے کیا بات کریں گے؟ ہم تم سے کیا بات کریں گے؟ کسی کے پاس تھوڑا علم ہو گیا، عالم بن گیا، کسی کو سلام ہی نہیں کر رہا۔ کسی کے پاس کوئی ڈاکٹر بن گیا، سامنے والے سے صحیح سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، اور نماز پڑھنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی کچھ ہینڈسم بن گیا، باڈی بلڈر ہو گیا ہے، اور ہم سے اچھا کون ہے؟ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے۔ دوسرے کو کمزور جان رہا ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہا ہے صحیح سے۔ کوئی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، سندر ہے، اب اپنی سندرتا پہ اس کو بہت زیادہ فخر ہے، بہت زیادہ گھمنڈ ہے، اور دوسری لڑکیاں جو اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تانا مارتی ہے کہ تجھ سے زیادہ میں خوبصورت ہوں، تجھ سے زیادہ میں سندر ہوں، اور تکبر اور گھمنڈ کر رہی ہے، اپنے کپڑوں کے اوپر گھمنڈ کر رہی ہے، اپنے جسموں کے اوپر گھمنڈ کر رہی ہے، اپنے پیسوں اور اپنے بلڈنگوں کے اوپر گھمنڈ کر رہی ہے، اپنی دولتوں کے اوپر گھمنڈ کر رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت من كان مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مولوی ہو، نہ مولوی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، لا يدخل الجنت من كان مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، وہ جنت میں انٹری کر نہیں سکتا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو، رائے کے دانے کے برابر تکبر ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہو۔ آج دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں، کسی کے پاس پیسہ ہو گیا، کسی کو سلامی نہیں کرتا ہے، فخر کر رہا ہے۔ نبی اکرم کو دیکھو، میرے نبی، میرے رسول، میرے اپنے حبیب کو دیکھو، راستوں میں چلا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اپنے نبی کی سیرت کو ڈاؤ، نبی اکرم راستے میں چلا کرتے تھے تو نبی اکرم بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اللہ کے نبی سلام کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ گھر کے اندر انٹری کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا صحابی میں سے اور کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، کیا اچھے کپڑے پہنا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اچھا کپڑا کوئی پہنے، اچھا کپڑا کوئی پہنے، جوتا پہنے، اچھا لباس پہنے، فٹ فاٹ بن کر کے رہے تو کیا اللہ کے نبی یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ سندر ہے، اور اللہ سندرتا کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تجھے اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو تو اچھا کپڑا ضرور پہن، اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اچھے جوتے ضرور پہن، اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اچھا لباس ضرور پہن، اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن تکبر یہ ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس،
सच्ची बात सुन लो, कुरान और हदीस की बात सुन लो, और बात सुनने के बाद उन बातों के ऊपर अमल न करो, यही तो तकब्बुर है। वगमतुन नास, और लोगों को हकीर समझो, ये भी तकब्बुर है। आज देखिए तकब्बुर कर रहा आदमी, घमंड कर रहा है। वो तकब्बुर करने वाला कारून का नाम सुना होगा, जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी। कितनी दौलत थी? कितनी दौलत थी? इतनी ज्यादा दौलत थी। सूरह कसस उठा लेना, कुरान का ये 20वां पारा पढ़ लेना। इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम वातैनाहु कुनूज़ा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने कारून को बड़ी दौलत से नवाजा था, लेकिन वो कारून दौलत की वजह से बड़ा फख्र करता था। अल्लाह ताला कहता है ला तफरा ऐ कारून, फख्र न कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। अल्लाह ताला फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता है। तकब्बुर करके घमंड, तकब्बुर घमंड के साथ वो चल रहा था। सोना पहना हुआ है, चांदी पहना हुआ है, जेवरात पहने हुए और कीमती लिबास पहन करके चल रहा है, अपनी दौलतों का प्रचार करते हुए चल रहा है। जो दुनियादार वाले लोग थे, जब उन लोगों ने जब कारून को देखा, अरे इतनी ज्यादा दौलत है, ये देखो सोना का चेन पहना हुआ है, ये देखो सोने की घड़ी पहना हुआ है, ये देखो सोने के प्लेट में खाता है, ये देखो सोने का ये गिलास लेकर के चल रहा है, ये देखो दौलत की पूंजियां रखी हुई है, इतनी ज्यादा दौलत है। जो दुनिया वाले थे उन्होंने कहा लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, जैसी दौलत कारून को मिली है, काश के हमें भी ऐसी दौलत मिल जाए, काश के ऐसी दौलत हमें भी मिल जाए। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ? अल्लाह ताला को ये तकब्बुर पसंद नहीं आया, ये घमंड पसंद नहीं आया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत कारून को और उनके सिपाहियों को और उनकी दौलत को जमीन के अंदर तकब्बुर की वजह से जमीन के अंदर धंसा दिया। तकब्बुर की वजह से एक आदमी चल रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते, सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, नबी अकरम फरमाते, जमाना बनी इस्राइल में एक आदमी तकब्बुर करके फख्र करने के साथ साथ चल रहा था और फख्र लिबास पहन करके चल रहा था। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई और जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने उस इंसान को धंसा दिया और इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो धंसता ही चला जाएगा। ओ मेरी बहनों, कभी भी तकब्बुर मत करना, ऐ मेरे भाइयों कभी भी घमंड मत करना। दौलत दौलत अगर आज दौलत है तो अल्लाह के राह में खर्च कर लो। इमाम कायनात की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई अबू ज़र ग़फ़ारी, अगर मुझे अल्लाह ताला दौलत का खजाना दे दे, इस पहाड़ के मानंद अल्लाह ताला मुझे सोना दे दे, तो मैं एक दिन या 2 दिन से ज्यादा अपने घर में रखना गवारा नहीं करूंगा। उन तमाम दौलतों को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये तकब्बुर अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है, ये तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इस वजह से मुसलमानों तकब्बुर कभी भी मत करना, और खास करके ये कपड़ा, ये लिबास, ये मकान, ये दौलत, इन चीजों के ऊपर तकब्बुर करने का क्या फायदा? अल्लाह ताला न कपड़ा देखता है, न दौलत देखता है, न तुम्हारे मकान देखता है, न तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है, न तेरा घर देखता है, न तेरी गाड़ी देखता है, न तेरी खूबसूरती देखता है। ये तो इंसान देखता है। और कपड़ा कितना अच्छा पहना है, घर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी दिखने में लड़की लग रही है, लड़का कितना हैंडसम लग रहा है, ये तो इंसान देखता है। मेरा रब ये नहीं देखता, मेरा रब अल्लाह ये नहीं देखता मालदा के मेरे भाइयों और मालदा की मेरी बहनों, अल्लाह ये नहीं देखता तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। मालदा के नौजवानों, अल्लाह ताला ये नहीं देखता है तेरे पास कितनी दौलत है, तेरे पास कितना अच्छा मकान है, तेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, ये अल्लाह नहीं देखता है। क्या देखता है? वलाकिन यंजुरु
इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला दिल देखता है और तेरे अमल को देखता है कि तेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा है, तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा है, तू अल्लाह से कितना ज्यादा डरता है, बुराई करते वक्त तू अल्लाह से कितना ज्यादा डरने वाला है। क्या तेरा दिल लरसता नहीं है, क्या तेरा दिल कांपता नहीं है, क्या उस फुज़ैल बिन इयास की तरह तेरा दिल कांपता नहीं है जब चोरी करने के लिए वो चोर गया, चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जैसे चढ़ा एक लड़की की आवाज आ रही है, वो लड़की कुरान की आयतों की तिलावत कर रही थी। अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या वो वक्त अब भी नहीं आया है कि अल्लाह के डर की वजह से तेरा दिल लरसने लगे, तेरा दिल कांपने लगे, तेरा दिल थरथराने लगे? क्या वो वक्त नहीं आया है? उस दौर का सबसे बड़ा डाकू, उस दौर का सबसे बड़ा चोर, उस दौर का सबसे बड़ा डाकू ये कहता हाँ वो वक्त आ गया है। चोरी को छोड़ दिया, नीचे कूद गया और कहता अल्लाह हाँ वो वक्त अब आ चुका है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तो अल्लाह दिल को देखता, तकब्बुर बर्दाश्त नहीं। आज जवानी, आज खूबसूरती है, ये चंद बुजुर्ग हमारे सामने है, ये कल जवान थे आज जवान नहीं है। आज हम जवान हैं, आज हम हैंडसम हैं। ओ मेरी बहनों, आज तुम अच्छी हो, जवान हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन कल 2-4 साल के बाद ये सुंदरता खत्म, ये जवानी खत्म। इस चीज के ऊपर तुम फख्र कर रही हो, उस बादशाह का नाम नहीं सुना है जो बादशाह जवानी की आलम में अल्लाह से इतना ज्यादा खौफ खाता था, वो तकब्बुर नहीं करता था। लेकिन वो बादशाह ऐसा था जो 6 महीने तक तो हुकूमत करता था, लेकिन 6 महीने के बाद वो ऐसी जगह चला जाता था जहां पे फूटी हुई कब्रें हुआ करती थी और उन फूटी हुई कब्रों से हड्डियों को निकालता था और हड्डियों को मुखातिब करके अपने सामने, अपनी नजरों के सामने ला करके उन हड्डियों से कहता था, ओ हड्डियों, कल तुम मेरे तरह थे, आज मैं तेरे तरह, कल तुम मेरे तरह थे, कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा। कल तुम मेरे तरह हैंडसम थे, लेकिन आज देखो, आज तुम हड्डी बन चुके हो। ऐ हड्डियों, कल भी तो मैं तेरे जैसा हो जाऊंगा, मुझे भी मौत आएगी, कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। ये कहकर के सिकंदर बादशाह रोने लगता है, आंखों से आंसू निकालने लगता है, ज़ारो ख़ितार रोने लगता है। उसके दिल के अंदर गुरूर नहीं, उसके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं, उसके दिल के अंदर फख्र नहीं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह ताला को दूसरी चीज क्या नापसंद है? वो चीज है तकब्बुर, वो चीज है घमंड, वो चीज है फख्र, वो चीज है दिखावा। ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। नमाज जैसी इबादत, नमाज दिखाए रहे हो, हम तो नमाजी है, हम तो हाजी है, हम तो ये, हम तो वो है, अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। कोई अगर दिखाने के लिए काम करता अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो 2 बात इधर, 2 बात इधर, 2 बात हो गई। अब और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को क्या पसंद है? तीसरी चीज सुनिए, अल्लाह ताला को हुस्न अखलाक बहुत ज्यादा पसंद है। हुस्न अखलाक जानते हैं? अल्लाह ताला को हुस्न अखलाक, अच्छा कैरेक्टर अच्छा हो, जबान से किसी को गाली ना देता हो, जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो, हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो, बड़ों की भी इज्जत करता हो, छोटों का भी अदब करता हो, यह है हुस्न अखलाक। बहुत से भी लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से पेश नहीं आते। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को उठाओ, जिंदगी को उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ऐसा आया, हुस्न अखलाक देखिए, मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया, सहाबा करम पेशाब करने लगा, सहाबा करम उसको मारने के लिए दौड़े। नबी अकरम ने फरमाया नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, पेशाब कर रहा है तो करने दो, दौड़ाने की जरूरत नहीं है।
جب وہ پیشاب کر لیا نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا پانی لاؤ اور پانی جو اس نے پیشاب کیا اس جگہ پہ ڈال دو. پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا دیہاتی آدمی کو, اس نے اخلاق دیکھو, بات کرنے کا طریقہ دیکھو. چاہتے تو اللہ کے نبی اس کو مروا سکتے تھے, مرڈر کروا سکتے تھے, قتل کروا سکتے تھے, باندھ کر کے اس کی ہڈیوں کو توڑ سکتے تھے, لیکن نبی اکرم نے بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا اے میرے بھائی, اے میرے بھائی, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کے لیے, یہ اللہ کا گھر ہے. او میرے بھائی, مسجد میں پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, یہ تو عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. دوبارہ ایسا کام مت کرنا, اوپر والا ناراض ہو جائے گا. غیر مسلم تھا, نبی اکرم کا یہ اخلاق دیکھا, اپنے لوگوں میں گیا, لوگوں والوں کو بتایا اور واپس دوڑ کر کے مسجد نبوی آیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا آگے دیکھو, منظر دیکھو. نبی اکرم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا من منکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے, کس کا نام محمد ہے, جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ کون ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, کیسا ہے, ذرا دکھاؤ. لوگوں نے اشارہ کر دیا وہ ہے محمد, وہ ہے ہمارے رسول, وہ ہے ہمارے سردار. وہ آدمی بڑھا آگے, نبی اکرم کے گریبان کو پکڑ لیا, ایسے پکڑا اور کھینچنے لگا زور سے. نبی اکرم نے زور دیکھا کیا کر رہے ہو, کھینچنے لگا. آئی محمد, کہا بولو بھائی کیا بات ہے, کھینچ رہا ہے دیکھیے, لیکن اللہ کے نبی پیار سے بول رہے, بولو بولو کیا بات ہے, بولو. یہ نہیں کر رہے ہمارا اور آپ کا کوئی گریبان پکڑتا ایسے کھینچتا, ہم لوگ اس کا کچھ سنتے ڈائریکٹ منہ میں بھر گریبان پکڑے گا. نبی اکرم نے ایسا نہیں کیا, آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی بولو. اس نے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. آپ نے کہا ایسے نہیں مانوں گا جب تک کہ تو اللہ کی قسم نہ کھا لے. اللہ کے نبی کی گریبان پکڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر اس نے زور سے کھینچا اور کہا کیا تم یہ بتاتے ہو کہ نماز 5 وقت فرض ہے, کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. کہا ایسے نہیں مانوں گا محمد, پہلے تم اللہ کی قسم کھا کر کے کھاؤ, بتاؤ. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے بتایا اور فرمایا اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز مسلمانوں کے لیے فرض ہے. پھر آگے پوچھتا گیا نماز کے بعد روزہ, روزہ کے بعد حج. ہر ایک کا جواب اللہ کے نبی پیار سے اور مسکراتے ہوئے دے رہے ہیں. اس نے گریبان سے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. میں اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے کتاب کے اندر, اہل کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے, توریت اور دوسری کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی ایسا ہوگا جو غصہ کو پی جانے والا ہوگا, جو حسن اخلاق سے پیش آئے گا. اے نبی میں نے آپ کو چیک کر لیا ہے, اے نبی میں نے آپ کو جانچ لیا ہے, آپ غصہ پینے والے ہیں, آپ حسن اخلاق والے ہیں. اس وجہ سے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہمارے یہاں ارے لوگوں کو دیکھیے, آج دیکھیے اگر کوئی عورت, کوئی بیوی, کوئی خاتون کوئی غلط کام کر دے, کھانا بناتے سمے نمک زیادہ ڈال دیا, شوہر کو دیکھیے سب کھانا خراب کر دیا, مار بھی دیتا ہے, ہاتھ بھی چلا دیتا ہے.
بیوی کے ساتھ ایسا مرد ہو یار اپنی بیوی کو مار رہے. نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیویوں کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. سنو والدہ کے نوجوانوں، مردانگی دکھاتے ہو، بیویوں کو مارتے ہو. کبھی بھی اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. نمک زیادہ، مرچی زیادہ، نمک کم، کھانا ٹیسٹی نہیں بنا، مہمان کوئی آ گیا، کھانا اچھا اگر نہیں بن پایا، اب لگتا ہے تم کو کچھ کرنا پڑا. اور باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں اپنے بیویوں کو، مارتے ہیں. ارے عورت کوشش کرتی ہے، اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہے، کھانا اگر کبھی کبھی خراب ہو گیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے، عورتوں سے لڑکیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارو ڈانٹو. بلکہ ایک وہ منظر نہیں سنا آپ نے، ایک آدمی کے گھر کے اندر ایک مولوی صاحب آئے، دعوت ملی ہوئی تھی تو مولوی صاحب آئے. اب کھانا مولوی صاحب کو جیسے ہی دیا، مولوی صاحب کھانا کھانے جیسے کھانا پہلا لقمہ کھایا، الحمدللہ کیا کھانا بنا، کیا ٹیسٹی کھانا ہے، بہت بہترین کھانا ہے. یہ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ بغل والے روم سے عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز، خوب عورت رونے لگی. مولوی صاحب تو ڈر گیا، ارے بھائی کیا ہو گیا، میں نے کیا کہہ دیا، کیوں رو رہی ہے. مولوی صاحب نے کہا کیا بات ہے بہن جی، کیوں رو رہی ہو. شوہر وہیں پہ موجود تھا. شوہر کہہ رہا ہے رونے دیتے نا، چھوڑیے نا. کہا کہ نہیں پوچھو پہلے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو بہن، کیا بات ہے. عورت کہتی ہے کیا کہوں مولوی صاحب، میں 20 سال سے اس کی زندگی میں ہوں، 20 سال سے میں اس کو کھانا بنا کر کے دے رہی ہوں، لیکن آج تک اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی ہے، آج تک میرے اس کھانے کی تعریف نہیں کی ہے. آج آپ نے تعریف کی تو ہماری خوشی کے میں رو رہی ہوں. جب عورت کھانا بنائے تو شوہر، ارے کیا کھانا بناتی ہو تم، تیرے ہاتھوں میں تو جادو ہے. یہ جملے اگر 2 جملے بول دو کیا جاتا ہے. عورت نے جو محنت کی ہے، جو تھکی ہے، اس عورت کی وہ تھکا ہوا چہرہ، وہ تھکا ہوا ہاتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. آپ کا حسن اخلاق کو انتظار کرتی ہے. ایک آدمی گیا نماز پڑھنے کے لیے. اب ظاہر سی بات کوئی نماز پڑھنے کے لیے گیا، شروع میں گیا تھا، مولوی صاحب کی تقریر سن لیا، چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. اب نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی. اب اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ موبائل کو کیسے بند کروں. اب موبائل کی گھنٹی کیا بج رہی ہے، وہ تو گانے بج رہے ہیں. آج کل تو لوگ موبائل میں گانے رکھتے ہیں، بہت سے گانے، اور زور سے بجنے لگی گھنٹی. سب نمازی لوگ پڑھے، سب نمازی پڑھ رہے. اب لڑکا تو بند نہیں کر پا رہا، وہ جان نہیں رہا کیا کروں، نماز پڑھتے سمے بند کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ معلوم نہیں تھا. جیسے نماز ختم ہوئی، اخلاق دیکھیے ہمارا کتنا خراب. جیسے نماز ختم ہوئی، امام صاحب پلٹے، ارے کون ہے، کس کی موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی، ہاتھ اٹھایا، میری گھنٹی. اس کو اتنا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا، باپ کا گھر سمجھائے، سسرال سمجھائے، تہذیب نہیں ہے، جاہل ہو، کچھ آتا نہیں ہے، پڑھنے چلے آتے ہو، بہت ڈانٹا. سب کے سب موبائل لیا، ٹینشن تو تھا ہی، موبائل لیا اور ڈائریکٹ ریسٹورینٹ پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے ویٹر سے، جا 2 بوتل شراب لے کر کے آیا. موڈ خراب ہے، نماز پڑھنے گیا، مولوی صاحب ایسے بول دیا ہم کو. ویٹر شراب لے کر کے آیا، گلاس لے کر کے آیا، شراب کی بوتل سے ڈھکن کھولا اور گلاس میں ڈالا. شراب پی ہی رہا تھا کہ شراب کا وہ گلاس گر گیا، ٹوٹ گیا.
शराब बेचने वाला का मालिक दौड़े दौड़े आया, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, ओ भाई कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी है? कोई बात नहीं है, गिलास गिरा गिरने दो, गिलास खत्म हुआ है होने दो, गिलास टूटा टूटने दो, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, कहीं आपके पैरों में तो चोट नहीं लगी है, कहीं आपके हाथों में तो चोट नहीं लगी है। उसने कहा नहीं भाई नहीं लगी है। उठाया, पकड़ा, दूसरे बेंच में किया, वहां बिठाया और फिर से शराब ला करके दिया, लो शराब पी लो। क्या हुआ? जिंदगी में कभी बेसी होती रहती है, कभी होते रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये शराब पीने वाला, ये मुसलमान जो था, जो नमाज पढ़ने के लिए गया था, ये सोचने लगा ये शराब बेचने वाला मालिक ज्यादा अच्छा है कि वो नमाज पढ़ाने वाला इमाम ज्यादा अच्छा है। गौर करने लगा, अरे नमाज पढ़ने लगा, गलती से मोबाइल की घंटी बज गई, मुझे क्या मालूम था, लेकिन कितना डांटना था, और अगर डांटना ही था तो सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी, अकेले में बोल देता, सबके सामने जलील मुझे कर दिया। कहा नहीं, मस्जिद का इमाम से बेहतर यही शराब बेचने वाला आदमी। अखलाक ऐसा होना चाहिए, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत दो। अखलाक इतना होना चाहिए। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये बताइए कि सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, ज्यादातर लोग अच्छे अखलाक की वजह से जन्नत में जाएंगे। अच्छे अखलाक किसको कहते हैं मालूम है? आपकी पड़ोसी है, आपके बगल में रहती है, बगल में आपने उसको कभी तकलीफ नहीं दी है, आपने उसको कभी परेशान नहीं किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पड़ोसियों का तुम ख्याल किया करो, अपने पड़ोसियों को कभी भी तुम तकलीफ मत दिया करो। हमारे समाज के अंदर देखिए, जबान से तो जहर निकालता, जहर तकलीफ के जुमले, तुम ऐसे हो। कहां गए मुसलमानों? वो अखलाक कहां गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मनों के साथ अपनाया करते थे? आज तो मुसलमान का दुश्मन है, लड़की का दुश्मन, भाई का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। नबी अकरम के पास जब सुमामा बिन उसाल कैदी बनकर के आया, वो सुमामा बिन उसाल जिसने नबी को कई मरतबा कत्ल करने की कोशिश की, नबी को कई मरतबा मारने की कोशिश की, कई मरतबा सहाबा को मारने की कोशिश की, और कई मरतबा कई सहाबा कराम को भी कत्ल कर दिया था। जब उस सुमामा बिन उसाल को अल्लाह के नबी के साथियों ने गिरफ्तार करके मस्जिद नबी में ला करके खंबे में बांध दिया, नबी अकरम फजर में आए, नबी अकरम रात की फजर में आए, नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद मुड़े तो देखता है सुमामा बिन उसाल को खंबे में बांध करके रखा हुआ है। नबी अकरम करीब गए, जानते थे ये फला सरदार, तो फला कबीले का सरदार है, बड़ा डेंजर सरदार है। नबी अकरम के सामने जंजीरें बंधी हुई है, उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। नबी अकरम पास गए, ऊपर से नीचे देखा और कहा सुमामा, आई सुमामा, मा इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तेरा क्या हाल है? दुश्मन आया हुआ सामने, जिसने नबी को कई मरतबा मारने की कोशिश की, जिसने नबी के साथियों को कई मरतबा कत्ल किया, सामने मौजूद है। और नबी के अखलाक देखो, आई सुमामा, मारिंदकया सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है? सुमामा कहता ठीक हूं, क्या हाल रहेगा, पकड़ा गया हूं, कैदी हूं, क्या हाल है? कुछ खाया है? नहीं। कुछ पिया है? नहीं। रात से भूखे हो? हाँ। नबी अकरम कहते हैं अपने साथियों से, ओ मेरे साथियों, जाओ मेरे घर, और मेरे घर के अंदर मेरी ऊँटनियों से दूध निकालो और मेरे इस दुश्मन को पिलाओ।
کیسے نبی تھے میرے نبی جو اپنے دشمنوں کا بھی ایسے خیال کیا کرتے تھے، جو دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق کیا کرتے تھے، جو دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اپنایا کرتے تھے. یہ کیریکٹر جناب محمد رسول اللہ کی تھی. دودھ پلایا کھلایا، اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں سمامہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا اوپر ڈر کے نہیں، ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فصلتك منه ما شئت. اے محمد حال کیا پوچھتے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ اے محمد میں نے تیرے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے مجھے بھی قتل کر دے، مجھے بھی مرڈر کر دے، مجھے بھی بوٹی بوٹی کر دے. قتل کا بدلہ قتل ہے، تو مجھے مار سکتا ہے، تو مجھے قتل کر سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے قتل کیا تو بھی مجھے قتل کر دے، کوئی ٹینشن نہیں. ایک بتائے. دوسرا اگر قتل نہیں کرنا چاہتے ہو وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اے محمد اگر قتل نہیں کرتے ہو تو مجھے معاف کر دو، میرے اوپر احسان کرو. احسان اگر تم میرے اوپر کرو گے تو میں بھی تیرا شکر گزار رہوں گا، میں بھی تیرا کبھی نہ کبھی فائدہ کر دوں گا. اے محمد اگر تم میرے اوپر احسان کرتے ہو، لیکن اے محمد اگر تجھے مال چاہیے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اے محمد اگر تجھے مال چاہیے فصل تو تامن ہو، تو اے محمد بولو، کہو، فرمائش کرو کتنا مال چاہیے، کتنی دولت چاہیے. اے محمد مال بولو، کتنی مال تمہیں لا کر کے دے دیا جائے جس سے تو خوش ہو جائے اور مجھے چھوڑ دے. اے محمد بتا، میں نے تیرے سامنے 3 باتیں رکھی ہے، جس بات کو چاہے ایکسپٹ کر لے، جس بات کو چاہے ریجیکٹ کر لے. اے محمد میں تیرے سامنے گڑ گڑانے والا نہیں ہوں. کیسا بادشاہ تھا، کتنا ڈینجر. اللہ کے نبی چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا. تیسرے دن پھر آئے، پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا. لیکن تینوں دن اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کی، وہ جو دشمن تھا اتنا ڈینجر، کھلایا پلایا، بہترین سے رکھا. آخر میں کہتا اللہ کے نبی فرماتے اطلقوا سمامہ، او میرے صحابیوں سمامہ کی بیڑیوں کو، سمامہ کی زنجیروں کو کھول دو، سمامہ کو آزاد کر دو. نہ پیسہ لیا، نہ قتل کیا، نہ دولت لیا، کچھ نہیں، چھوڑ دو. سمامہ کو یقین نہیں، میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے بھائی، اتنی تکلیفیں دی ہے، یہ کیسا آدمی ہم کو نہ مارا نہ پیٹا نہ کچھ کیا نہ کچھ نہیں نہ پیسہ، کہہ رہا ہے چھوڑ دو. یقین نہیں آ رہا ہے مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، میں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے، کیسے معاف کر سکتا ہے. اس نے اخلاق دیکھو محمد رسول اللہ کا. سمامہ بن اسال آگے آگے مسجد سے نکل رہا ہے، لیکن مڑ مڑ کے پیچھے محمد کو دیکھ رہا ہے، اس نبی کو دیکھ رہا ہے، اس سرتاج کو دیکھ رہا ہے. آج تک ایسا آدمی اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں، کبھی اس کی زندگی میں ایسا شخص کبھی ملا ہی نہیں. سمامہ کہتا ہے آئی سمامہ کیا دیکھتا ہے، ایسا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسا آدمی کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اتنا اچھا اخلاق والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ کہہ کر کے آگے نکلا، غسل کیا اور پھر دوبارہ واپس پلٹا، مسجد نبوی میں آیا اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد چیخ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی کا اخلاق دیکھ لینے کے بعد ایک کافر
ایک دشمن اسلام لیا ہے. اور مسلمانوں کیا ہمارا اچھا اتنا بہتر اخلاق ہے کہ کوئی ہمارا ہندو بھائی ہمیں کو دیکھے اور مسلمان بن جائے؟ آج مسلمانوں میں اگر چیک کرو تو سب سے زیادہ گالی دینے والا مسلمان ہے، سب سے زیادہ ہاتھ اٹھانے والا مسلمان ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا مسلمان، سب سے زیادہ شراب پینے والا مسلمان، سب سے زیادہ زنا کرنے والا مسلمان، سب سے زیادہ زنا تو آج حالانکہ قرآن میں ہے نا زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے 1 2 3 4 گرل فرینڈ 4 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے، کیسا مسلمان ہے؟ آئیے مسلمانوں تم اپنے اخلاق اچھے کرو. فرمایا احسنہم خلقا، کل قیامت کے دن جو پلہ بھاری کرنے والا عمل ہوگا وہ کوئی دوسرا عمل نہ ہوگا، یہی حسن اخلاق ہوگا. قرآن کہتا ہے والقلم وما یسطرون، اور آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے. اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مالدہ کے لوگوں، اے بنگال کے لوگوں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو، وہ اخلاق پیدا کرو کہ بیوی تیری دیوانی ہو جائے، دوست تیرا دوست ہی رہے، تیرا دشمن نہ بنے، بات تجھ سے محبت کرنے لگے. میرا بیٹا ایسا جو میری بات مانتا ہے، کبھی اپنی زبان سے مجھے تکلیف تک نہیں دیا ہے، ایسا بنو مرنے کے بعد تیرا نام لیا جائے، مرنے کے بعد تجھے اچھے ناموں سے پکارا جائے. ایسا نہ بنو کہ مر جائے تو ٹھیک ہوا مر گیا، بہت برا آدمی تھا، ایسا کوئی نہ کہے. میرے بھائیو، اخلاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اخلاق، حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ سنیے تیسری چیز، 3 3 6 ہو گیا، ایک 7 بار بتا کر کے ختم کر دو، ٹائم تو ہو گیا 12:30 کو نہیں. تیسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے رزق حرام. رزق حرام ہے. دیکھیں مسلمانوں کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا سیکون امتی، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے اخذ من الحلال من الحرام، مال تو کمائیں گے لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا، حرام کا ہے حلال کا، اس بات کی اسے فکر نہ ہوگی. حلال اور حرام کی وہ تمیز نہیں کرے گا. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. میرے رسولوں، اگر روزی کھانا ہے، اگر تجھے رزق حاصل کرنی ہے، رزق حلال کماؤ، رزق حرام مت کماؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حرام مت کماؤ. رزق حرام اللہ کو پسند نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے میرے مومن بندو، اے میرے مومن بندیو، اگر تم دولت کماؤ تو رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ. رزق حرام، شراب بیچ کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ رزق حرام ہے. نشہ کی چیزیں بیچ کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ حرام ہے، حرام. سمجھ جائیے، شراب بیچ کر کے پیسہ کما رہا ہے یہ حرام ہے. کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہا ہے اور اس زمین سے پیسہ نکال رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. جہیز کی شکل میں پیسہ لے رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، پلنگ لے رہا ہے، کرسی لے رہا ہے، الماری لے رہا ہے، یہ بھی حرام. سنو، آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ چلتا تو ہے، دوڑتا ہے، یہ بولیے دوڑتا ہے. وہ
ابھی اس احمد آباد کی لڑکی کا بھی واقعہ آپ نے سنا، ہاں گجرات احمد آباد کا، وہ لڑکی عائشہ کا نام آپ نے سنا، جس کی شوہر کو جہیز نہ ملی، جہیز کا ڈیمانڈ پورا کرتے کرتے اس کا باپ تھک چکا تھا، اب جیسے ڈیمانڈ پوری نہ ہونے لگا تو شوہر نے اپنی بیوی عائشہ کو اس کے گھر کے اندر رکھ دیا، جب تک تیرا باپ جہیز نہ دے گا میری زندگی میں مت آنا۔ بیوی نے کہا رہے ایسا مت کرو، مر جاؤں گی مر جاؤں گی مر جاؤں گی، اس کی ویڈیو وائرل ہے، مر جاؤں گی۔ عارف خان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس جیسے عارف بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے مسلمان ہوں گے، نام ایک کا لے رہا ہوں لیکن جو یہ کر رہے ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ کہتا ہے عائشہ بیوی سن، تجھے مرنا ہے تو مر، لیکن مرتے سمے تو ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا، مرتے سمے تو اپنا ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا۔ یہ زبان کا یہ زہر، زبان کا زبان کے یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی، برداشت نہ کر سکی، اور اسی عائشہ ہے سامرپتی ندی کے اندر کود کر کے جان دے دی۔ او جہیز میں کپڑا لینے والوں، جہیز میں یہ کرسیاں لینے والوں، جہیز میں کپڑے لینے والوں، جہیز میں گاڑیاں لینے والوں، اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ مردوں کو لینے کا حکم نہیں ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، لیڈیز کو دینے کا اسلام حکم دیتا ہے کہ شادی کرو تو لو نہیں بلکہ عورت کو تم دو، یہاں دینے کا حکم ہے، لینے کا نہیں ہے۔ ایک عورت کو دو جتنے میں وہ راضی ہو جائے، اپنا جسم اپنے آپ کو تمہارے لیے حوالے کر دے، جتنے میں راضی ہو جائے، جتنے روپیہ ہو اتنا تم دو، جو چلتا ہے اتنا دو، لیکن لو نہیں۔ یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم رزق حلال کماؤ، رزق حرام مت کماؤ۔ کیوں؟ اگر تو نے رزق حرام کمایا تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کھانا کعبہ پہنچا اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیا، ہاتھ اوپر کیا، خانے کعبہ کے اوپر نظر ہے، خانے کعبہ کے اوپر نظر ہے، اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، آئی میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، آئی میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، میری گناہیں میری خطائیں تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی اکرم کہتے ہیں بتاؤ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جس کا کپڑا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، جس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا۔ اے رزق حرام کمانے والوں، اے جہیز لینے والوں، اللہ کی قسم جو جہیز کا سامان لیتے ہو اس میں اگر نماز پڑھو تو تیری نماز بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا وہ کپڑا پہن کر کے تم چلو تو اللہ کی رحمت بھی نازل نہیں ہوگی۔ اے جہیز کے مال لینے والوں، حرام کمانے والوں، اللہ کی قسم رزق حرام کے جسم کے اندر چلا گیا تو اللہ کی قسم تیری نماز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ابو بکر کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، جب ان کے پاس ایک مال آیا، جب ان کا غلام آیا اور غلام کوئی سامان لے کر کے آیا، مٹھائی لے کر کے آیا، حضرت ابو بکر کچھ بھی کھایا کرتے تھے تو پہلے پوچھ لیا کرتے تھے حلال کا ہے کہ حرام کا، وہ بتا دیتا تھا کہ حلال کا ہے تو کھاتے تھے، حرام کا ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ اس دن ابو بکر نے پوچھا ارے تو یہ مٹھائی تو نے کہاں سے لایا؟ فلاں جگہ سے لایا۔ روزانہ پوچھنے کے بعد اس کا غلام بولتا حلال کا ہے، حلال کا ہے، حلال کا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سوچا چلو آج بھی تو حلال ہی کا ہوگا، کھا لیا، کھا لیا۔ غلام کہتا ہے مالک آپ نے کھا لیا؟ ہاں۔ کہا پوچھا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ روز روز پوچھتا ہوں حلال ہی کا ہے تو حلال ہے، آج ہی تو گڑبڑ والا مسئلہ ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ آئی
میرے مالک میں نے کہانت گڑھی تھی، ایک آدمی کو میں نے بتایا تھا اس عورت کو بیٹا ہوگا، کہانت گڑھی تھی اور اس عورت کو بیٹا ہی ہوا۔ اس خوشی میں اس نے مجھے یہ مٹھائی دی ہے، کہا ارے تو نے مجھے حرام کھلا دیا ہے۔ ابو بکر نے انگلی اندر ڈالی اور اندر ڈالنے کے بعد پورا کا پورا الٹی کر دیا، یہ حرام کا مال میرے جسم چلا گیا تو میری نماز نہیں ہوگی، الٹی کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ دودھ زکات سے لایا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق نے پی لیا تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے پتہ چلا انگلی اندر ڈالی اور پورا کا پورا الٹی کر دیا، کئی کر دیا۔ رزق حرام میرے جسم میں ہو رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی حرام کمانے والے کو، حرام کھانے والے کو جہنم کے اندر ڈالے گا، جنت میں کبھی بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی کیوں اللہ تعالیٰ کو رزق حلال پسند ہے، رزق حرام نہیں، اس وجہ سے رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہیں۔ یہ ہو گیا چھٹی بات۔ ساتویں اور آخری بات یہ سن لیجئے اور ضروری ہے، اس کو سنو اور بڑے غور سے سنیے گا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ہم اور آپ گناہ کون نہیں کرتا بھائی؟ کوئی ہے ایسا جس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ سب سے گناہ۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، دخل الجنہ، کامیاب ہو جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اے مالدار اور بنگال کے لوگوں، اسی دنیا میں اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کر لو۔ اسی دنیا میں اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو گناہوں کو ختم کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ساتویں بات، توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے، معافی بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، اللہ کے نیکوکار بندیاں وہ ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی غلط کام ہو جائے، کہ جب کوئی غلط کام ہو جائے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کبھی پوچھا بول دیا ارے نہیں ایسا نہیں، ہاں کبھی غلط کام ہو جائے، موبائل چلاتے چلاتے ارے موبائل میں کوئی ویڈیو آیا دیکھ لیا، گانا فلم نظر پڑ گئی دیکھ لیا، غلط کام ہو گیا، ہو تو گیا، غلط تو کر لیا، اب کیا کیا؟ اللہ کے مومن بندے، نیک بندے اور نیک بندیاں وہ ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان سے خطا ہو جائے، اگر ان سے غلطی ہو جائے، جیسے زبان سے آپ نے کسی کو تکلیف دے دی، گالی دے دیا نا کسی کو، شوہر سے آپ نے منہ لگا لیا یا شوہر نے آپ کو گالی دے دی، مار دیا، غلطی ہو گئی، فوراً خیال آئے اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے سمیہ، اے فاطمہ، تو کیا کر بیٹھا ہے؟ تجھے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، تجھے بھی تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، تجھے بھی اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، تجھے بھی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ احساس جیسی آئے ذکر اللہ، اللہ کو فوراً یاد کرنے لگے، اللہ کو فوراً یاد کرنے لگے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ میں نے اپنی زبان سے میں نے اپنے بھائی کو تکلیف دی ہے، اللہ میں نے اپنی زبان سے اپنے باپ کو تکلیف دی ہے، اپنی ماں کو میں نے تکلیف دی ہے، اپنے شوہر کو میں نے برا بھلا بولا ہے، اپنے ہاتھ سے میں نے فنا کیوں اوپر ہاتھ چلایا ہے، میں نے غلطی کی ہے،
فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ میں نے یہ غلطی کر بیٹھی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے نادانی ہو گئی، ظلم ہو گیا، پاپ ہو گیا، اے اللہ فاستغفروا لذنوبہم، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرے علاوہ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فاستغفروا لذنوبہم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ گئی، غلطی ہو گئی یار، اللہ کیا جواب دے گا؟ فوراً وضو بنایا، نماز پڑھ لی، معافی مانگ لی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، ارے فوراً اٹھا، نماز پڑھ لی، معافی مانگ لی، اللہ نماز چھوٹ گئی تھی، سو گیا تھا، معافی مانگ لی۔ آج کل تو 12 اور 1 اور 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں، اب 12 اور 1 اور 2 3 بجے تک لوگ جاگے گا، فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز میں حاضر ہو سکتا ہے، فری فائر گیم میں جو لگا ہو، اور ٹک ٹاک تو بند ہو گیا، اب پتہ نہیں کون کون سی ایپ نکلے ہوئے، اس میں بھی لڑکیاں لڑکے سب چھائے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں آج ملوث ہے یہ قوم، یہ نوجوان نسل اسی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو آپ اتنی رات تک جاگے گا، اتنی رات تک چیٹ کرے گا موبائل پہ، ٹیلی گرام پہ، واٹس ایپ پہ، جو اپنے ایسے لڑکیوں سے لڑکوں سے سمبند رکھے گا، میرے بھائیوں وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھ سکتا ہے، کیسے جاگ سکتا ہے؟ اگر کبھی اچانک ایسا ہو گیا فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، آنکھ کھلی، فوراً دوڑے، وضو بنائے، نماز پڑھے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی حضرت معاویہ کا نام نہیں سنا؟ ارے حضرت معاویہ کیسے تھے؟ فجر کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو گئے۔ اب تہجد کی نماز پڑھتے جاگے ہوں گے، سو گئے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آذان ہوئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، لیکن حضرت معاویہ اٹھ نہیں رہے، گھر سو رہے، فجر کے وقت سو رہے، فجر کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے۔ ایسا ہوا سورج نکل آیا تب اس کی آنکھ کھلی، پیر اتنا دبایا شیطان نے، اٹھنے ہی نہیں دیا۔ فجر میں پیر دبا، فجر میں شیطان دباتا ہے، سو جا سو جا سو جا، مت اٹھ مت اٹھ مت اٹھ، اور اکثر نماز کے وقت پیر دبا کے رکھتا ہے۔ آدمی کو نماز میں جانے میں سستی لگتی ہے، کہاں جائیں گے نماز میں، وہ ایسا کیوں لگتا جانتے ہیں؟ شیطان اس کے سروں کو دباتا ہے، ان کے پیروں کو دباتا ہے، ان کی ہاتھوں کو دباتا ہے، کہاں جا رہے نماز پڑھنے، آرام کریں۔ حضرت معاویہ کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے۔ سنو، دیکھو منظر، دیکھو منظر، نوجوانوں اور یہاں کی بہنوں سنو، کیا دیکھتا ہے کہ فجر کے وقت بھی غائب، ختم، سورج نکل آیا ہے، کیا کرو؟ جلدی سے اٹھے، مسجد کی طرف دوڑے، مسجد میں پہنچے، وضو بنایا اور نماز ادا کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اتنا زیادہ حضرت معاویہ روئے، اتنا زیادہ حضرت معاویہ روئے، اتنا روئے کہ دوسرے دن جب وہ بستر میں گئے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے سوئے، تو اس دن بھی ان کی نیند کھل نہیں رہی ہے، کھراٹے لے رہے ہیں، آنکھیں بند ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے معاویہ اٹھ، جلدی سے اٹھو اور نماز پڑھنے کے لیے چلو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جلدی سے تم نماز پڑھ لو۔ حضرت معاویہ چونک کر کے اٹھے،
دیکھتا ہے کہ سامنے کا آدمی کھڑا ہے، دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند. ارے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو نماز میں مجھے کھڑا کرنے کے لیے جگانے کے لیے کیسے آ گیا، اور تو اندر کیسے آیا، دروازہ بھی بند کھڑکی بھی بند. جواب دیتا ہے اے معاویہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، میں کھڑکی بند کھڑکی سے بھی آ سکتا ہوں، دروازہ بند ہونے کے بعد بھی میں آ سکتا ہوں. اے معاویہ جیسے کل میں نے تجھے سلایا تھا آج بھی میں تجھے سلانے کے لیے آیا تھا، لیکن اے معاویہ میں نے تجھے نہیں سلایا. کہا کیوں نہیں سلائے؟ جواب دیتا ہے اے معاویہ کل تو میں نے تجھے سلا دیا تھا، تو نے گناہ بھی کیا تھا، میں خوش تھا کہ چلو اس نے گناہ کیا ہے یہ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا، میں بڑا خوش تھا. اپنے لوگوں میں اپنے ساتھیوں میں بتا رہا تھا ایک آدمی کی میں نے فجر کی نماز میں نے چھڑوا دی ہے، لیکن کیا دیکھتا ہو کہ صبح ہوئی تو اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ رویا، اتنی زیادہ دعائیں تو نے مانگی کہ جتنا ثواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب تجھے رونے کی وجہ سے اور معافی مانگنے کی وجہ سے تجھے ثواب مل گیا ہے. اے معاویہ میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، پہلے کے لوگ اگر ایک نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو اتنے زیادہ رویا کرتے تھے اور اتنے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے کہ شیطان بھی اسے نماز فجر کے وقت جگانے کے لیے آ جایا کرتا تھا. غور کرو میرے بھائی، تو یہ 7 باتیں تھی. توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو گناہوں سے. آپ سے بھی غلطیاں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں، نوجوانوں سے بھی غلطیاں ہیں، بڑوں سے بھی غلطیاں ہیں، لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. معافی مانگو. نبی اکرم اپنی زندگی میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگا کرتے تھے، 100 سے زیادہ مرتبہ امام کائنات معافی مانگا کرتے تھے. ہم بھی معافی مانگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے میرا بندہ کون ہے رات کی تاریکی میں آتا ہے آسمان دنیا میں اور کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں. کون ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، گناہ مت کرو. یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور گناہ کر کے ڈٹے رہنا، اسی کے اوپر جمے رہنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، معافی نہ مانگنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی پہچان ہے. ابلیس نے گناہ کیا، ابلیس سے کبھی کہا کہ سجدہ کرو، کہا نہیں کر سکتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی نکالا، اس کو کہا فخرج فإنک رجیم. حضرت آدم کو دیکھو، حضرت حوا کو دیکھو، غلطی ہوئی لیکن اس نے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا مانگ لی اور کہا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. میرے پیارے ساتھیوں تو سب سے اچھا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. یہ چند باتیں میں نے لگ بھگ 2 گھنٹے کے بیچ میں نے یہ چند باتیں 7 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ 7 باتیں یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. 15-20 باتیں لے کر کے آیا تھا لیکن فجر تک بولنا بھی نہیں ہے، مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے، بہت دور سے 400 کلومیٹر دور سفر کر کے میں آپ کے درمیان میں پہنچا ہوں، پھر مجھے جانا ہے. میرے بھائیوں اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ. اللہ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ ان چیزوں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، اللہ ان چیزوں سے ہمیں روکنے کے اللہ توفیق عطا فرما. من منع للہ وآتا للہ وابغض للہ وحب للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. حدیث کے الفاظ ہے اللہ ہی کے لیے تم منع کرو، اللہ ہی کے لیے تم دیا کرو، اللہ ہی کے لیے تم دوستی کرو، اللہ ہی کے لیے تم دشمنی کرو، اللہ ہی کے لیے تم شادی کرو. یہ کام کرو کہ کبھی تیرا ایمان کمپلیٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.